بی بی سکینہ بنت حسین نے کوفے میں ایک ایسا عظیم و شان خطبہ ارشاد فرمایا کہ اہل کوفہ آپ کی بلاغت و فصاحت پر دنگ رہ گئے۔ اس خطبے نے لوگوں کے دلوں کو کاٹ ڈالا اور لوگ غم کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئے۔ اس خطبے کا لوگوں کے دلوں پر گہرا اثر ہوا اور ان کو احساس ہوا کہ ان سے کتنا بڑا گناہ عظیم سرزد ہوا ہے۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے خطبے کا متن کچھ یوں ہے: حمد ہے پروردگار کی ریت کے ذروں اور سنگریزوں کے برابر، عرش کے وزن سے لے کر زمین تک میں اس کی حمد بجا لاتی ہوں، اس پر بھروسہ کرتی ہوں، گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد اور رسول ہیں، اور آپ کی طاہر اولاد کو فرات کے کنارے پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اے اللہ، تو نے اپنی مخلوق سے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا عہد لیا اور ان کو اس عہد کی وصیت کی، لیکن مخلوق نے تیرا یہ عہد توڑ ڈالا اور آپ کے حق کو غصب کر لیا گیا اور آپ کو شہید کر دیا، جیسے کل انہی کے بیٹے حسین کو شہید کیا گیا۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے دادا کو تیرے گھر میں شہید کیا گیا کہ جس میں دیگر مسلمان بھی موجود تھے، اور انہوں نے اپنی زبانوں سے ان کی مظلومی کا اقرار کیا، ان پر ہر طرح کا ظلم روا رکھا گیا، لیکن انہوں نے تیری خاطر صبر سے کام لیا، اور وہ اس حال میں دنیا سے گئے کہ ان کی حمد بیان کی گئی اور ان کے فضائل و مناقب ہر جا معروف ہیں، اور کوئی بھی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکا۔ اے اللہ، میرا سن بہت چھوٹا ہے اور میرے دادا کے مناقب بہت عظیم ہیں، میں اس پر ان کی تعریف کرتی ہوں۔ اے اللہ، تو جانتا ہے میرے دادا نے ہمیشہ تیری توحید اور تیرے رسول کی حفاظت کی، اور آپ کو دنیا سے کوئی غرض نہ تھی، اور انہوں نے تیری راہ میں جہاد کیا اور تو نے ان کو چن لیا اور اپنی صراط مستقیم قرار دیا۔ اے لوگوں، اے مکر و فریب اور دھوکہ دینے والوں، اللہ نے ہم اہل بیت کے ذریعے تمہارا امتحان لیا اور تم کو ہمارے ذریعے آزمایا، اور ہماری آزمائش کو حسن قرار دیا۔ اللہ نے اپنا علم ہمیں ودیعت فرمایا، ہم اس کے علم کے امانت دار ہیں، اور ہم ہی اللہ کی حکمت کے مخزن ہیں، اور ہم ہی آسمان و زمین پر اللہ کی حجت ہیں۔ اللہ نے اپنی کرامت سے شرف بخشا اور ہمیں ہمارے جد محمد مصطفیٰ کے ذریعے اپنی ساری مخلوق پر فضیلت بخشی۔ تم نے ہمیں جھٹلا کر اللہ سے کفر کیا، اور تم نے ہمارا قتل حلال جانا اور ہمارے مال کو لوٹا، گویا ہم اولاد رسول نہیں، کہیں اور کے رہنے والے ہیں، اور جس طرح کل تم لوگوں نے ہمارے دادا کو قتل کیا تھا، تمہاری تلواروں سے ہمارا خون ٹپکا ہے، کیونکہ تمہارے سینوں میں ہمارا بغض و کینہ بہت عرصے سے پرورش پا رہا تھا۔ تم نے ہمیں قتل کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی اور تمہارے دل خوش ہوئے۔ تم نے اللہ پر افطرا باندھا
اور تم نے فریب کیا۔ اللہ فریب کرنے والوں کے فریب کو ناکام بنانے والا ہے۔ تم نے جو ہمارا خون بہایا ہے اس سے اپنے نفسوں کو خوش نہ کرو، اور جو تم نے ہمارا مال لوٹا ہے اس سے بھی تمہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں جو مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ اللہ کی محکم کتاب میں پہلے سے ہی مذکور تھا۔ ہم پر ظلم و ستم ڈھا کر خوش نہ ہو، بے شک اللہ تکبر اور غرور کرنے والوں پر لعنت کرتا ہے۔ تمہارے لیے ہلاکت ہو، عنقریب تم پر لعنت اور عذاب نازل ہوگا، اور وہ تمہارا مقدر بن گیا ہے، اور آسمان سے کثرت کے ساتھ تم پر عذاب آئیں گے، اور تم عذاب عظیم دیکھو گے اور سختی کا تلخ ذائقہ چکھو گے۔ اللہ کی ظالموں پر لعنت ہو، تمہارے لیے ویل جہنم ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کس نے ہماری اطاعت کی، کس نے ہمارے ساتھ جنگ کی، کون ہماری طرف خود چل کر آیا۔ تم تو ہمارے ساتھ جنگ چاہتے تھے، تمہارے دل سخت ہو گئے، تمہارے جگر غلیظ ہو گئے۔ اللہ نے تمہارے دلوں، کان، آنکھوں پر مہر لگا دی۔ تمہارا پیشوا شیطان ہے جس نے تمہاری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور تم ہدایت سے دور ہو گئے۔ اے لوگوں، تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ رسول اللہ نے تمہارے ساتھ کیا برا کیا تھا کہ جس کے بدلے میں تم نے اس کے بھائی اور میرے دادا علی ابن ابی طالب کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، اور اس کی پاک عزت کے ساتھ ایسا ناروا سلوک اختیار کیا۔ ہمارے قتل اور ہمیں قیدی بنا کر تم فخر کرتے ہو۔ کیا یہ امت اس پاک گھرانے کے قتل پر فخر محسوس کرتی ہے جسے اللہ نے پاک و پاکیزہ بنایا اور ہر رزق کو ان سے دور رکھا؟ ہر شخص کو وہی ملتا ہے جسے وہ کسب کرتا ہے، اور جو وہ آگے بھیجتا ہے تمہارے لیے ویل ہے۔ تم نے ہم پر حسد کیا۔ جو اللہ نے ہمیں عظمت و فضیلت عطا کی تھی وہ تمہارے حسد کا نشانہ بنی۔ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، وہ صاحب فضل عظیم ہے۔ جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور ہو ہی نہیں سکتا۔ نبوت اور امامت کی پروردہ نے اپنے اس عظیم خطبے سے لوگوں کی روحوں تک کو جھنجھوڑ ڈالا۔ لوگوں کے نفوس میں اس خطاب کا گہرا اثر ہوا، جس سے لوگوں کے دل جلنے لگے اور وہ پکار اٹھے، اے طاہرین کی بیٹی، خدا را اپنے کلام کو روک دیجئے۔ آپ نے ہمارے دلوں میں آگ لگا دی اور ہماری سانسیں ہمارے حلق میں اٹک گئی ہیں۔ حتیٰ کہ اس مجمع میں موجود چند افراد نے یزید ملعون اور اس کی افواج کے خلاف علم جہاد اٹھا کر جام شہادت نوش کیا۔ کربلا اور معرکہ حق و باطل آج بھی ہمارے ارد گرد جاری ہے کہ لب فرات پہ اب بھی یہ جنگ جاری ہے۔ کوئی حسین کے لشکر میں آئے حر کی طرح۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار منتقم کربلا کو اذن ظہور عطا فرما۔
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔